کر لیتا ہے نبی سے، سچا دل جو لگا لیتا ہے نبی سے، تو میرے پیارے مسلمانوں پھر نبی کریم بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ نبی کریم اپنے دیوانے کو پہچان جاتے ہیں۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں یار ہم نبی سے پیار کیوں نہ کریں؟ ہر چیز اللہ نے نبی کے صدقے میں تو دی ہے، ہر چیز نبی کا صدقہ ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری جھلک، تمہاری دمک، تمہاری مہر، زمین و فلک، سکہ نشان تمہارے لیے، سکہ نشان تمہارے لیے۔ آقا کی شان تو یہ ہے، آقا کی شان کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے ہیں، سرور کہوں کے مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، آخر وزان خط میں سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی نبی کو دیکھا تو پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بھی پکار اٹھے، یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے حسین نہیں دیکھا، اور کہتے یا رسول اللہ دیکھتا بھی کہاں سے، آپ جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں دیکھتا بھی کہاں سے، آپ جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو تو تمام عیوب نقائص سے پاک پیدا فرمایا، جیسا آپ بننا چاہتے تھے آپ کو اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اس لیے نبی سے سچا پیار کر لو، نبی سے سچی محبت کر لو، اور جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور نبی سے محبت کرنے والا تو یہ کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی نبی کی ہے نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وہ جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے زمانہ اس کا ہو گیا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کریم کی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں ہم اپنے نبی سے بھی پیار کریں اور اللہ کے ولیوں سے بھی پیار کریں۔ دیکھو غوث پاک کی شان، میرے آقا نے پہچان لیا، میرے آقا نے حضرت علی کو اپنا جبہ دیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جبہ دیا، کہا جاؤ قرن جاؤ، اور جانے کے بعد میں ایک ہمارا عاشق رہتا ہے، ہم سے محبت کرنے والا رہتا ہے، اس کے پاس میں جاؤ، اور جانے کے بعد اس کو کہنا کہ یہ ہمارا جبہ پہنے، اور پہننے کے بعد میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے پیارے مسلمانوں میرے آقا کی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی آئے ہیں، میرے آقا نے ان کا حلیہ بتایا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا، ان کے پاس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں حضرت اویس قرنی کو نبی کریم کا جبہ دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے جیسے ہی وہ جبہ لیا ہے، لینے کے بعد میں پوچھتے ہیں اے عمر فاروق اعظم بتاؤ تو صحیح یہ جبہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اے اویس قرنی یہ جبہ نبی کریم کا جبہ ہے۔ اللہ اکبر اتنا سنا ہے تو حضرت اویس قرنی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوش ہو گئے، کہتے ہیں اے رب قدیر تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، واقعی میں نے ایسا پیار کیا ہے، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا صرف میں ہی نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے ارے مجھ سے زیادہ محبت تو میرے نبی کریم کرتے ہیں، تبھی تو میرے لیے جبہ بھیجا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا ہے، اور لینے کے بعد میں اللہ اکبر جبے
دی ہے، اے رب قدیر نبی کی امت کو معاف کر دے، نبی کی امت کی بخشش فرما دے۔ تو آواز آتی ہے اے اویس قرنی، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور تمہاری دعا سے ہم نے نبی کی آدھی امت کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدھی امت کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، جب آدھی کو کر دیا تو پوری کوئی کر دے مولا، پروردگار عالم پوری کو بخش دے۔ تو آواز آتی ہے دیکھو غوث پاک کی محفل سجانے والوں، غوث پاک کی محفل میں آنے والوں بڑے خوش نصیب ہو میرے پیارے مسلمانوں۔ آواز آتی ہے اللہ کی جانب سے اے اویس قرنی، ہم نے تمہاری دعا سے آدھی امت کو معاف کر دیا ہے، لیکن آدھی امت کو ہم کسی اور کی دعا سے معاف کریں گے۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا وہ کون ہوگا، وہ کون شخص ہوگا جس کی دعا سے تو آدھی امت کو معاف کرے گا، آدھی امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آواز آتی ہے اے اویس قرنی، ابھی وہ آیا نہیں ہے بلکہ تمہارے بعد میں آئے گا، اور وہ نبی کا امتی ہوگا، اور ہم اس کو اتنا اونچا مقام عطا کریں گے، یعنی جیسے میں نے نبی کو تمام انبیاء میں افضل بنایا ہے، ایسے ہی میں اس کو تمام ولیوں میں افضل بناؤں گا، اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اویس قرنی جو شخص اس کے حکم کو مانے گا میں اس سے پیار کروں گا۔ تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں مولا وہ جب آئے گا اعلان کرے گا تب کرے گا، اب کیا پتا میں اس کا زمانہ پاؤں یا نہ پاؤں، اس لیے کیا پتا میں اس کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں، لیکن اویس قرنی آج ہی سے اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکا رہا ہے، اور آج ہی سے اس کو تسلیم بھی کر رہا ہے۔